میرے مالک نے جب خود سب بنایا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ راتوں کی بات آئی تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو معزز ترین بنا دیا، اور ان میں سے لیلۃ القدر کو وہ مقام دیا جو کسی اور رات کو نہیں ملا۔ دنوں کی باری آئی، والفجر ولیال عشر، ذوالحجہ کی 10 راتوں کے بعد آنے والے دن، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ لکھتے ہیں کہ بالاتفاق جیسے راتوں میں سے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں اور پھر لیلۃ القدر افضل ہے، ایسے ہی دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور بالخصوص یوم عرفہ یہ افضل ترین ایام ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کہ ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت ساری دنیا کی عبادتوں سے، ایام سے، اوقات سے افضل۔ پوچھا گیا محبوب، اللہ کے رستے میں کیا جانے والا جہاد کیا ان 10 دنوں کی عبادت اس سے بھی افضل؟ فرمایا جی، اللہ کی کوئی بندہ اپنی جان مال لے کے میدان کارزار میں اترا ہے اور پھر نہیں لوٹا۔ اس قدر اہمیت کے یہ دن ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ جس بندے نے قربانی کرنی ہے، اور یاد رہے قربانی گھر کے اندر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے خریدی ہے اسی کی ہے۔ دین بڑا وسیع ہے، اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، اور اسے تنگ نہیں کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، یا ایھا الناس، لوگوں سنیے، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر کے اوپر، تمام گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی فرض ہے، اور ساتھ میں اسے مالی استطاعت کے ساتھ جوڑ دیا، اور فرمایا کہ جس کے پاس قوت ہے، فراخی ہے، طاقت ہے، من کان لہ سعہ، اور وسعت ہے مالی، اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا، فلم یقرب یا فلم یکرم مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے اور نماز پڑھنے کے لیے بھی پھر نہ آئے۔ یہاں سے جو پتہ چل رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے، تمام گھر والوں پر فرض کی ہے۔ اب ایک گھر کے افراد 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، ان کے گھر کا سربراہ جو قربانی کرتا ہے تو گھر کے ایک ایک فرد کی طرف سے یہ قربانی ہوگی، اور اس کا اجر، اس کا ثواب آپ نے یا میں نے نہیں دینا، وہ رب نے دینا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا دائرہ کار اتنا وسیع رکھا ہے کہ جو آپ کے آباء و اجداد، ان کی تربیت کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام تلک جتنی بھی ہستیاں گزر گئی ہیں، ہماری اس ایک قربانی کا اجر آپ کی اور میری نظر میں ایک ہے، لیکن اللہ وہ سب کے کھاتے میں اتنا اجر دے گا، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے۔ حضرات، اس لیے پریشان ہونا کہ جناب جو قربانی ذبح کرے گا، نار کرے گا، یا جو دے رہا ہے وہی صرف اپنے ناخن اور بال جو ہے ان دنوں میں چاند کے طلوع ہونے کے بعد نہیں کاٹے، یا سبھی بہتر ہے سبھی، کیونکہ قربانی جو گھر دے رہا ہے وہ سب کی طرف سے ہے۔ اللہ قبول کرے، اللہ توفیق دے، ہم سب کریں، ایک کریں یا ایک سے زیادہ کریں، لیکن بہرحال اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں ہم ان کا بھی انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے کہ یہ دن بڑے افضل ترین ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا بھی ثابت، اور اس کا انکار بھی اگرچہ اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بہترین دن عرفہ کا دن۔ یاد رکھیے، یہ دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس میں روزے کی فضیلت میں یہ بات فرمائی کہ جو بندہ اس دن کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں، اگرچہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوم عرفہ عرفات کے میدان میں روزہ نہیں رکھا، شک تھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو چیک کرنے کے لیے دودھ بھیجا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام موقف میں کھڑے ہیں کہ اگر آپ روزے سے ہوئے تو نہیں پئیں گے، واپس کر دیں گے، تو آپ نے اس انا کو، برتن کو منہ سے لگایا اور آپ نے دودھ پی لیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عرفہ میں میدان عرفات میں ہیں مگر روزے سے نہیں۔ اس دن کا روزہ افضل ترین، انسان کے لیے بہترین موقع گناہوں کی معافی اور بخشش کا، اور بالخصوص یوم النحر، یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ بھی عید کا دن ہے ہمارے لیے، یوم النحر امت مسلمہ کے لیے۔ اور اس دن اللہ نے قربانی فرض کی ہے۔ قربانی کے لیے قرآن مجید میں 2 جگہ قربان کا لفظ آیا، اور بالخصوص جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا گیا تو وہاں بھی لفظ قربانی ہے کہ انہوں نے قربانی دی، اللہ نے ایک کی قبول کر لی۔ اور پہلے دور میں قربانی کی نشانی یہ تھی کہ آگ آتی، جانور کو ذبح کر کے رکھ دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا کھلی جگہ، اگر آگ اسے آ کے لگ جاتی، راکھ کر دیتی تو قربانی قبول ہے، وگرنہ منہ پہ مار دی گئی ہے۔ اللہ کا شکر کریں، امت محمدیہ کے لیے اللہ نے ایسا کچھ نہیں رکھا، قربانی دے جو مرضی دے، دکھاوا کرے، نمود کرے، نمائش کرے، قبول ہو یا نہ ہو، دنیا کے اندر اللہ نے پردے رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کی طرف سے اسے قبول کرے۔